نبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم. وقال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار دین پر ہے، اور دین وہ ہے جس کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. جو ہمارے نبی نے بتایا، جو ہمارے نبی نے دکھایا، اس کو زندگی میں لانا، اس کا نام دین ہے. مگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتوں اور آپ کے دکھائے ہوئے کاموں کو صرف وہی اپنا سکتا ہے جس کے دل میں اپنے نبی کی محبت، اپنے نبی کی عظمت، اپنے نبی کا عشق ہو، جس کا دل اس دولت سے خالی ہو، جس کا دل اس دولت سے خالی ہو، جس کا دل اس دولت سے خالی ہو، تو وہ سرکار کے طریقے کو اپنا نہیں سکتا. اس کے لیے سنت پہ چلنا ایسا مشکل ہو جاتا ہے جیسے پہاڑ پہ چڑھنا. اس کے لیے نبی کی اتباع اتنی مشکل ہو جاتی ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا، جیسے سر کے بل چلنا. لیکن جب دل اللہ کے نبی کی محبت سے آباد ہو جائے، اللہ کے نبی کی محبت سے منور ہو جائے، تو پھر ہر سنت پہ چلنا مشکل تو کیا، ہر سنت خواہش بن جاتی ہے، آرزو بن جاتی ہے، چاہت بن جاتی ہے. انسان کو جیسے خواہشات کو پورا کرنے میں مزہ آتا ہے، جب محبت آ جائے تو پھر اپنے آقا کے طریقے کو اپنانا، اس کو اس میں مزہ آتا ہے، اس کو اس میں لذت آتی ہے، اس کو اس میں ایک حلاوت سی محسوس ہوتی ہے. اس لیے سارا دین موقوف ہے نبی کی محبت پر. نبی کی محبت پر سارا دین موقوف ہے. اگر نبی سے محبت نہیں ہے تو دین پہ چلنا ناممکن ہے. اگر نبی سے محبت ہے تو دین پہ چلنا اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہے جیسے ایک بھوکے کے لیے کھانا کھانا. جیسے ایک بھوکے کے لیے کھانا کھانا آسان ہے، اس سے زیادہ آسان ہے ایک سنت کے عاشق اور نبی کے عاشق، رسول کے عاشق کے لیے ہر بات میں اپنے نبی کو فالو کرنا. اللہ کے نبی کی محبت یہ بنیاد ہے، اور اللہ کے نبی کی محبت صرف الفاظ کا نام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی کی جو محبت ہے وہ ایک کردار کا نام ہے، ایک انداز کا نام ہے، اور ایک اسٹائل کا نام ہے، ایک روپ کا نام ہے. محبت تو جوہر نہیں ہے، محبت تو عرض ہے. جوہر اسے کہتے ہیں جو نظر آئے، عرض اسے کہتے ہیں جو نظر نہ آئے. یہ دیوار جوہر ہے،
یہ پنکھا جوہر ہے، یہ مائک جوہر ہے، لیکن بیماری جوہر نہیں ہے، وہ نظر نہیں آتی۔ درد یہ جوہر نہیں ہے، یہ عرض ہے، نظر نہیں آتا۔ درد نظر آتا ہے، خوشی نظر نہیں آتی، درد نظر نہیں آتا، دکھ نظر نہیں آتا، اداسی نظر نہیں آتی، حوصلہ نظر نہیں آتا، شجاعت نظر نہیں آتی۔ یہ عروض ہیں، یہ اندر میں رہتے ہیں، نگاہوں سے اسے دیکھا نہیں جاتا، لیکن اس کا اندازہ انسان کے کردار سے ہوتا ہے۔ چھت سے ایک چھپکلی گری تو ایک دم کسی نے پکڑ کے اسے کھڑکی سے باہر پھینک دیا، تو اس کا یہ کردار بتا رہا ہے بہادر آدمی ہے۔ چھت سے چھپکلی گری اور لگائی دوڑ مسجد سے باہر، اور ایک دم ڈر گیا اور گھبرا گیا اور سرک گیا، تو معلوم ہوتا ہے بزدل ہے، شجاع نہیں ہے، بزدل ہے۔ کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تو گردنی جھکا لی، تو معلوم ہوتا ہے بخیل ہے۔ کسی نے اللہ کے نام پہ مانگا تو ایک دم بٹوا نکال کے کچھ ہاتھ میں ڈال دیا، تو یہ کردار بتا رہا ہے کہ یہ سخی آدمی ہے، بخیل نہیں ہے۔ تو یہ جو محبت ہے یہ عرض ہے، یہ عروض میں سے ہے، یہ جوہر نہیں ہے، یہ ایک صفت ہے جس کو دیکھا نہیں جا سکتا۔ اس کو دیکھنے کا طریقہ یہی ہے کہ اگلا اپنے محبوب کی کتنی مانتا ہے، اگلا اپنے معشوق کی کتنی مانتا ہے۔ اگر بہت مانتا ہے تو بڑا عاشق، تھوڑی مانتا ہے تو تھوڑا عاشق، بالکل ہی نہیں مانتا تو یہ جھوٹا ہے، عشق کے دعوے ہیں، اس کے پاس عشق کے الفاظ ہیں، اس کے پاس عشق اور محبت کی حقیقت نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی ساری زندگی ایک مکمل ضابطہ ہے۔ جیسے کھانا کھانے کا آپ کا ایک الگ اسٹائل ہے، پانی پینے کا ہمارے نبی کا ایک الگ اسٹائل ہے، آرام کرنے کا ہمارے نبی کا ایک الگ اسٹائل ہے، شادیوں کا، غمیوں کا، تجارت کا، زراعت کا، چال کا، چلن کا، گفتار کا، کردار کا، ہمارے نبی کا ایک الگ اسٹائل ہے۔ آپ بات کیسے کرتے تھے صحابہ نے بتایا ہوا ہے، آپ چلتے کیسے تھے صحابہ نے بتایا ہوا ہے، آپ کسی سے ناراض ہو جاتے تھے تو آپ کی ناراضگی کا انداز کیا ہوتا تھا صحابہ نے یہ بھی بتایا ہے، آپ کسی سے خوش ہوتے تھے تو آپ کی خوشی کا انداز کیا ہوتا تھا صحابہ نے یہ بھی بتایا ہے۔ اور آپ جب تھک جاتے تھے تو کیا کرتے تھے، آپ جب غمگین ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں جب آپ علیہ السلام بہت زیادہ غمگین اور متفکر ہوتے تھے تو ہمیں اس کا پتہ ایسے چلتا تھا کہ آپ اپنی داڑھی کو یوں مٹھی میں پکڑ لیتے تھے۔ جب مٹھی میں اپنی مبارک داڑھی کو پکڑے ہوئے ہیں، مطلب ہے آقا بڑے غمگین ہیں، آقا بڑے پریشان ہیں، آقا بڑے فکر مند ہیں۔ یہ ہمارے نبی کی نشانی ہوتی تھی۔ ہمارے نبی کی پوری زندگی ہے، اس کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ ہمارے نبی کی ایک سنت ہے، ہر سنت ہمارے نبی کی قیمتی ہے۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری اس امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو بھی زندہ کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے 100 شہیدوں کا اجر عطا فرمائیں گے۔ کیا مطلب 100 دفعہ شہید ہونے کا اجر عطا فرمائیں گے؟ کیا مطلب 100 دفعہ اللہ کے نام پہ مارے جانے کا اجر عطا فرمائیں گے؟ اچھا 100 دفعہ مارے جانے کا اجر ملتا ہے، کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ زمانہ ہوگا جب کوئی سنت پہ چلے گا تو اس کو زبان کے تیر بہت سہنے پڑیں گے۔ جیسے میدان جنگ میں مجاہد کو کفار کی طرف سے لوہے والے تیر سہنے پڑتے ہیں، لوہے والی تلواریں سہنی پڑتی ہیں، اور لوہے کے نیزوں کے زخم آتے ہیں۔ امت کا جب بگاڑ کا زمانہ آئے گا، جب امت کے بگاڑ کا زمانہ آئے گا تو جب کوئی نوجوان اس دور میں، جب کوئی بوڑھا، جب کوئی مرد، جب کوئی عورت اس زمانے میں اپنے آقا کی ایک سنت کو اپنائے گا تو کوئی اسے زبان سے نیزے ڈالے گا، کوئی اس کو زبان کے ذریعے سے تلواروں کے زخم دے گا، کوئی اس کو زبان کے ذریعے سے تیروں کے زخم دے گا، یہاں تک کہ داڑھی رکھنے والے نوجوان کو اس کا ماحول چھلنی کر دے گا۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں
اس دور میں بھی کسی نے سنت کو اپنایا تو اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا، 100 شہیدوں کا اسے اجر ملے گا۔ کسی لبرل گھرانے میں، کسی ماڈرن ماحول میں اگر کوئی نوجوان اپنے پانچے ٹخنوں سے اوپر کر لے تو اس کو 100 نہیں، اس کو 1000 زخم سہنے پڑتے ہیں، اس کو 1000 نہیں، ہزاروں زخم سہنے پڑتے ہیں۔ اگر کوئی ایک نوجوان بچی برقع اوڑھ لے بے حیاؤں کے ماحول میں، بے شرموں کے ماحول میں، بے پرد عورتوں کے ماحول میں، تو اس ایک بچی با پرد بچی کو ہزاروں باتیں سہنا پڑتی ہیں، ہزاروں اشارے دیکھنا پڑتے ہیں، ہزاروں حکارت آمیز لہجوں میں باتیں سننا پڑتی ہیں، ہزاروں اس پہ تیر برستے ہیں، نیزے برستے ہیں، تلواریں چلتی ہیں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں اس دور میں جو سنت کو پکڑے ہوئے ہے، جس نے سنت کو زندہ کر رکھا ہے، اسے 100 دفعہ شہید ہونے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ تو جیسے ہمارے نبی کی سنت داڑھی رکھنا، جیسے ہمارے نبی کی سنت ٹوپی پہننا، ہمارے نبی کی سنت پگڑی پہننا، ہمارے نبی کی سنت شلوار کے پانچوں کو ٹخنوں سے اوپر کرنا، ایسے ہی ہمارے نبی کی ایک اور سنت بھی ہے، ایک اور سنت بھی ہے، ایک اور سنت بھی ہے، اور وہ سب سے عظیم الشان سنت ہے۔ وہ ایسی سنت ہے، وہ ایسی سنت ہے جس میں ہمارے نبی سارے نبیوں سے ممتاز ہیں۔ داڑھی سارے نبیوں نے رکھی ہے، پگڑی سارے نبیوں نے پہنی ہے، ٹوپی سارے نبیوں نے پہنی ہے، اور بہت سی ایسی سنتیں ہیں جس میں سارے انبیاء مشترک ہیں، لیکن ہمارے نبی کی ایک سنت ایسی ہے، اگرچہ وہ سنت سارے نبیوں میں تھی، لیکن ہمارے نبی اس سنت میں سارے نبیوں سے فائق ہیں، سارے نبیوں سے اعلیٰ اور برتر اور بالا ہیں، سارے نبیوں سے آگے ہیں۔ وہ سنت پتہ ہے کیا ہے؟ وہ سنت ہے انسانیت کی ہمدردی، اوروں کا درد، اوروں کا غم، اوروں کے لیے بے چینی، خنجر لگے کسی کو خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں امیر، خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ ہمارے آقا کی شان تھی۔ آپ اپنوں کے لیے بھی روتے تھے، پرایوں کے لیے بھی روتے تھے، اپنوں کے لیے بھی تڑپتے تھے، پرایوں کے لیے بھی تڑپتے تھے۔ اب ہمیشہ تڑپتے رہے، اتنا تڑپے، اتنا تڑپے، اتنا تڑپے، اتنا تڑپے کہ قرآن کی آیتیں نازل ہوئیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے میرے نبی، اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ خودکشی کر لیں گے؟ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ۔ اگر یہ ایمان نہیں لاتے تو کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے؟ فَلَا تَذْهَبْ نَفْسُكَ عَلَيْهِمْ حَسَرَاتٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ۔ اے میرے نبی، آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے ان کے دلوں کو بدلنے کا؟ آپ نے کوئی ٹھیکہ لیا ہے ان کو سیدھا کرنے کا؟ اللہ انہیں سیدھا نہیں کرنا چاہتا، لہٰذا آپ غمگین پریشان نہ ہوں۔ آپ اندازہ لگائیے وہ غم کیا ہوگا، وہ اوروں کا احساس کیا ہوگا، وہ اوروں کی ہمدردی کیا ہوگی کہ جب بھیجنے والا خود ہی کہہ رہا ہے کہ بس اتنا غم نہ کھائیں۔ ٹھیک ہے، آپ کو غم ہی کھانے کے لیے بھیجا ہے، آپ کو انسانیت کی ہمدردی کے لیے ہی بھیجا ہے، لیکن آپ اتنا تو غم نہ کھائیں نا کہ آپ کی جان ہی چلی جائے، آپ ہلاکت ہی کے منہ میں چلے جائیں۔ یہ ہمارے نبی کی وہ سنت مبارکہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ سارے نبیوں سے ممتاز ہیں،
آپ نے ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھی، عشاء کی نماز کے بعد آپ نے نفلوں کی نیت باندھی، نفلوں کی نیت باندھی اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھتے پڑھتے قرآن کی ایک آیت آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یہ حضرت عیسیٰ کی دعا ہے، اور آپ قرآن پڑھ رہے ہیں۔ ایک اور دعا آئی، رب انہن اضللن کثیرا من الناس فمن تبعنی فإنہ منی ومن عصانی فإنک غفور الرحیم۔ یہ دونوں قرآن کی آیتیں ہیں، دوران تلاوت تہجد میں آ گئیں۔ ہمارے نبی ان قرآن کی آیتوں کو پڑھتے رہے اور دہراتے رہے۔ ایک میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، جس میں ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے کہہ رہے ہیں، اے اللہ بت پرستی کر کے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے مہربانی کر اسے معاف کر دے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا۔ حضرت عیسیٰ کی دعا، ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ اے اللہ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو آپ عذاب بھی دے سکتے ہیں، معاف کر دیں تو معاف بھی کر سکتے ہیں، معاف کر دیں تو زیادہ مہربانی ہوگی۔ یہ حضرت عیسیٰ کی دعا۔ جب یہ دونوں نبیوں کی دعا کو ہمارے نبی نے دوران تلاوت فرمایا تو آپ کو اپنا دکھڑا جاگ اٹھا، اپنا درد آپ کا جاگ اٹھا، آپ کا اپنا زخم پھٹ پڑا اور بہہ پڑا، اور آپ نے چاہا کہ اب حضرت ابراہیم کی دعا بھی پڑھ لی، حضرت عیسیٰ کی دعا بھی پڑھ لی، اب میں اپنے الفاظ میں اپنی امت کے لیے کوئی دعا کروں۔ لیکن آپ پہ اتنا گریہ طاری ہوا، اتنا گریہ طاری ہوا، اتنا گریہ طاری ہوا کہ آپ سے الفاظ بھی نہ بن پائے، بس آپ یوں کہتے رہے، رب امتی رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت۔ یہ کہتے 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 آپ نے ساری رات گزار دی، ساری رات گزار دی، ساری رات آپ روتے رہے۔ صبح ہوئی، صبح صادق ہوئی، حضرت جبریل آسمان سے اترے، جبریل علیہ السلام کو اللہ نے بھیجا، اور اللہ جانتا تھا، لیکن آپ کو اور مجھے بتانے کے لیے اللہ نے جبریل کے ذریعے سوال اٹھایا۔ جبریل نے آ کے پوچھا، یا رسول اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آج ساری رات آپ روتے ہی رہے، سوئے ہی نہیں، کیا پریشانی ہے؟ جبریل علیہ السلام سے ہمارے نبی کہنے لگے، جبریل اللہ سے کہو میری امت کا غم مجھے سونے نہیں دیتا، اس لیے میں ساری رات آج روتا رہا۔ جبریل گئے، اللہ کو بتایا، اللہ تعالیٰ نے پیغام بھیجا، اے میرے نبی آپ روئیں نہیں، انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، ہم قیامت کے دن آپ کو آپ کی امت کے بارے میں راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے، آپ کو راضی کریں گے، ناراض نہیں کریں گے۔ یعنی اس کا پس منظر یوں بنتا ہے کہ کل قیامت کے دن جب ہمارے نبی کی امت کے جہنمیوں کو کھڑا کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ایک بہت بڑی تعداد، ابھی حدیث میں الفاظ نہیں ہیں لیکن اشاروں سے کچھ باتیں سمجھ میں آتی ہیں، تو پس منظر کچھ یوں بنتا ہے کہ قیامت کے دن جہنمیوں کا ایک مجمع ہوگا، اللہ تعالیٰ ان میں سے ایک بہت بڑی تعداد کو جہنمیوں کی صفوں میں سے نکال کے جنتیوں کی صفوں میں کھڑا فرمائیں گے، اور فرمائیں گے میرے محبوب اب آپ راضی ہیں؟ راضی ہیں آپ؟ تو آپ علیہ السلام کہیں گے نہیں، کیسے راضی ہوں؟ ایک ماں کے 5 بچے گرفتار ہوں، صرف ایک ہی کی رہائی ہو تو ماں کیسے راضی ہوتی ہے؟ ایک کو رہائی کر کے اگر ایسے چھو کہے بڑی اماں اب تو خوش ہیں، کہا نہیں بیٹا 4 ابھی جیل میں ہیں، مجھے نیند کہاں آئے گی، مجھے کھانا کہاں کھایا جائے گا؟ تو قیامت کے دن اللہ ایک اور بڑے مجمع کو چھٹکارا دیں گے اور جہنمیوں کی صفوں سے نکال کے جنتیوں کی صفوں میں ڈالیں گے، اور گویا پوچھیں گے میرے نبی اب تو راضی ہو؟ کہیں گے یا اللہ اب بھی میرا دل تو خوش نہیں ہے۔ چنانچہ ایک اور جب ساری امت کے لیے جہنم سے نجات کا فیصلہ ہو جائے گا، پھر کہیں جا کے حضور راضی ہوں گے۔ انا سنرضیک فی امتک ولا نسوءک، اے میرے نبی ہم آپ کو آپ کی امت کے بارے میں ناراض نہیں کریں گے، راضی کریں گے۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ
وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے میرے نبی، کل قیامت کے دن اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا کہ آپ خود کہیں گے اللہ اب میں راضی ہوں۔ یہ ہمارے نبی کا امتیاز ہے، یہ ہمارے نبی کا امتیاز ہے کہ دنیا میں سب سے زیادہ کسی کا احساس رکھنے والے، کسی کا درد محسوس کرنے والے، کسی کی ہمدردی کرنے والے، کسی کی خیر خواہی کرنے والے ہمارے نبی ہیں۔ ہمارے نبی کا ارشاد ہے کل قیامت کے دن محشر کے میدان میں مجھے بلایا جائے، کھڑا کیا جائے گا، ساری دنیا کھڑی ہوگی، ہمارے نبی بھی کھڑے ہوں گے۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب ساری دنیا محشر کے میدان میں کھڑی ہوگی تو اللہ تعالیٰ مجھے فرمائیں گے میرے محبوب دنیا تو کھڑی ہے، آپ تو کھڑے نہ ہوں، آپ تو تشریف رکھیں۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں میرے لیے ایک ممبر لایا جائے گا، میدان محشر میں رکھا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے میرے محبوب دنیا بے شک کھڑی رہے، آپ اس ممبر پہ تشریف رکھیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب میرے سامنے وہ ممبر لایا جائے گا تو میں امتحان میں آ جاؤں گا کہ ہائے کروں تو کیا کروں۔ اگر ممبر پہ بیٹھ جاؤں تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہ ممبر مجھے اڑا کے جنت میں لے جائے، پیچھے میری امت بے آسرا ہو جائے، میری امت بے سہارا ہو جائے، اور اگر اللہ کی بات کا انکار کروں تو کہیں اللہ نہ ناراض ہو جائے۔ اب ممبر کا انکار بھی نہیں کرنا اور بیٹھنا بھی نہیں ہے، کروں تو کیا کروں؟ آپ فرماتے ہیں اس وقت اللہ مجھے سجھائے گا اور میں اپنا ہاتھ اس ممبر پہ رکھوں گا اور اللہ پاک سے کہوں گا اللہ تیرا ممبر سر آنکھوں پر، لیکن بیٹھوں گا تب جب ساری امت کو پہلے جنت میں بھیج دوں۔ کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ اتنا ہمدرد کوئی کسی کا ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک ھم الکفرۃ الفجرہ۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کا دن اتنا دہشتناک ہوگا، اتنا خوفناک ہوگا، اتنا بھیانک ہوگا کہ ایک ماں جس نے بچوں کو اپنے پیٹ سے جنا ہے، ان کا پیشاب اور پاخانہ اٹھایا ہے، ان کو 9 مہینے پیٹ میں پالا پوسا ہے اور ہمیشہ زندگی بھر ان سے محبت کا اظہار کیا ہے، وہ ماں بھی اس وحشتناک دن میں جب بچوں کو دیکھے گی تو ادھر منہ کر کے بھاگ جائے گی، کہیں میرے بچے مجھ سے کوئی نیکی نہ مانگ لیں اور مجھے خود ہی نیکیوں کی ضرورت ہے۔ ماں بھی بھاگ جائے گی، باپ بھی بھاگ جائے گا، بچے بھی بھاگ جائیں گے، رشتہ دار بھی بھاگ جائیں گے، بھائی بھی بھاگ جائیں گے، بیوی بھی بھاگ جائے گی، اور بیوی کو دیکھ کر خاوند بھاگ جائے گا، کوئی کسی کو کام ہی نہیں آئے گا۔ اس دن حضور فرما رہے ہیں اے اللہ تیرا ممبر سر آنکھوں پہ، لیکن بیٹھوں گا تب جب پہلے اپنی امت کو جاتا دیکھ لوں۔ حضرت کعب احبار نے ایک دفعہ حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر کو چونکہ تورات میں بھی جہنم کے تذکرے تھے، یہ کعب احبار یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، حضرت عمر کے زمانے میں مسلمان ہوئے، تو حضرت عمر نے ان سے کہا خوفنا یا کعب، اے کعب کوئی قیامت کی باتیں تو سناؤ، کوئی جہنم کی باتیں تو سناؤ۔ تو فرمانے لگے امیر المومنین آپ کو میں کیا سناؤں، کچھ یاد ہے تو وہ سنا دیتا ہوں۔ فرماتے ہیں ان جہنم لتقرب یوم القیامہ لہا زفیر و شہیق، کل قیامت کے دن جہنم کو گھسیٹ کر اللہ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ جہنم کی 70 لگامیں ہوں گی، ہر لگام سے 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا ہوگا، یہ کروڑ فرشتے اس کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اس کو گھسیٹ کر میدان محشر کی طرف لا رہے ہوں گے، لیکن جہنم ایسے چیخ اور چلا رہی ہوگی کہ ایسے لگے گا جیسے یہ کروڑوں فرشتوں کے ہاتھ سے چھوٹ کے اس سارے میدان کو بھسم کر دے گی۔ چنانچہ اس جہنم کو کھینچ کے میدان محشر میں جب لایا جائے گا تو حضرت کعب احبار کہتے ہیں فزفر زفرتن، جب وہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی تو وہ جہنم ایک چیخ مارے گی، اور وہ چیخ اتنی زوردار ہوگی
کہ لم یبق نبی ولا شہید ولا صدیق الا جثا علی رکبتیہ ساخطا، وہ چیخ اتنی خوفناک ہوگی کہ ہر نبی، ہر ولی، ہر صدیق گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائے گا، گھٹنوں کے بل زمین پہ گر جائے گا۔ حضرت کعب احبار حضرت عمر سے کہنے لگے وَلَوْ كَانَ لَكَ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ يَوْمَئِذٍ عَمَلُ 70 نَبِيًّا لَظَنَنْتَ أَنَّكَ لَا تَنْجُو، اے خطاب کے بیٹے اگر اس دن تیرے نام اعمال میں 70 نبیوں کی نیکیاں بھی ہوں گی تب بھی تجھے بچنے کی امید نہیں ہوگی۔ وہ اتنی خوفناک گھڑی ہوگی، میدان محشر کا سب سے زیادہ خوفناک لمحہ یہ والا ہوگا جس میں نبی بھی گر جائیں گے، گھٹنوں کے بل گر جائیں گے، فرشتے عرش سے چمٹ جائیں گے، فرشتے عرش سے چمٹ جائیں گے، انبیاء، صدیقین، شہداء گھٹنوں کے بل گر جائیں گے۔ پھر فرمانے لگے، حضرت کعب کہنے لگے اے خطاب کے بیٹے اس دن حضرت مریم، حضرت عیسیٰ اپنی ماں مریم کو بھی بھول جائیں گے، حضرت ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو بھی بھول جائیں گے، اس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ یہ میدان محشر کا عمومی ماحول ہوگا، لیکن اس پورے شور و غل میں صرف ایک آواز ہوگی جو کسی اور کے لیے مانگ رہی ہوگی، جو کسی اور کے لیے تڑپ رہی ہوگی، جو کسی اور کے لیے پکار رہی ہوگی۔ وہ انہی سرکار دو عالم وجہ کائنات جن کا گنبد مدینے میں ہے، جن کا روزہ مدینے میں ہے، وہ وہی ہوں گے کہ جو اس بھرے مجمع میں صرف اکیلے ہوں گے، جو اوروں کے لیے رو رہے ہوں گے، اوروں کے لیے تڑپ رہے ہوں گے، اور اس دن بھی آپ کی جو پکار ہوگی وہ یہ ہوگی رب امتی، اے اللہ میری امت۔ یہ ہمارے نبی کی سب سے بڑی سنت ہے، اوروں کے لیے تڑپنا، اوروں کے لیے رونا، اوروں کے لیے بے قرار ہونا۔ ساری دنیا دوزخ سے بچ جائے، ساری دنیا جنت میں چلی جائے، اس غم میں غمگین ہونا، اس تڑپ میں تڑپنا، اس بے سکونی میں بے سکون ہونا، اس بے چینی میں بے چین ہونا، اس بے چینی میں نیند کا اڑ جانا، کھانے کا چھوٹ جانا، اپنی جان تک کی پرواہ نہ ہونا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دائم الفکر متواصل الاحزان، اللہ کے نبی اکثر گہری سوچ میں رہتے تھے، اکثر مراقبے کی کیفیت میں رہتے تھے۔ دائم الفکر کا مطلب ہے اکثر آپ سوچ میں رہتے تھے، گم رہتے تھے، اللہ کی محبت میں مگن رہتے تھے، اللہ کی عظمت میں کھوئے رہتے تھے۔ متواصل الاحزان، ہمیشہ غمگین رہتے تھے، ہمیشہ غمگین رہتے تھے۔ ہمارے نبی نے زندگی میں بہت غم دیکھے، بہت غم دیکھے، اتنے غم دیکھے، اتنے غم دیکھے کہ دنیا میں کوئی بھی اتنے غم نہیں دیکھے گا جتنے ہمارے نبی نے غم دیکھے۔ لیکن ان غموں کا اثر ہمارے نبی کی زندگی میں زیادہ ظاہر نہیں ہوتا، زیادہ ظاہر نہیں ہوتا۔ اللہ نے آپ کو 3 بیٹے دیے، 3 بیٹے دیے، 4 بیٹیاں دیں، 3 بیٹے۔ سب سے پہلے حضرت قاسم، پھر حضرت عبداللہ، پھر حضرت ابراہیم، یہ 3 بیٹے دیے۔ تینوں بیٹے اللہ نے واپس لے لیے، جھولی ہی اللہ نے خالی کر دی۔ لیکن ہمارے نبی کی پوری سیرت میں، آپ کی پوری زندگی میں، آپ کی دعاؤں میں کہیں اس غم کے آثار نظر نہیں آتے، سوائے اس وقت، اس گھڑی کے جب حضرت ابراہیم آپ کے بڑھاپے کے بچے آپ کی گود میں ہیں، اور آپ کی گود میں ان کی روح پرواز کر رہی ہے، اور آپ غمگین ہو رہے ہیں، اور آپ فرما رہے ہیں اے ابراہیم تیرا باپ تیرے لیے کچھ نہیں کر سکتا، تیرا باپ اس معاملے میں ایسے ہی بے بس ہے جیسے ایک عام آدمی بے بس ہے۔ پھر آپ فرما رہے تھے ان العین تدمع والقلب يحزن وانا بفراقك یا ابراہیم لمحزون، ابراہیم آنکھ سے آنسو ہیں، دل بڑا بے قرار اور غمگین ہے، اور تیری جدائی کا بڑا غم ہے، لیکن میں زبان سے وہی کہوں گا جس میں اللہ راضی ہے۔ کتنا بڑا غم ہے، 3 بیٹے تینوں ہی واپس لیے جائیں، کتنا بڑا غم ہے۔ 4 بیٹیاں دیں، 4 اللہ نے بیٹیاں دیں، سب سے بڑی حضرت زینب، پھر حضرت رقیہ، پھر حضرت ام کلثوم، پھر حضرت فاطمہ الزہرا، سب سے پیاری، سب سے اچھی، سب سے افضل حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا۔ 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں دنیا سے چلی گئیں۔ حضرت زینب زخموں سے چور،
دنیا سے چلی گئیں، حضرت رقیہ بھی چلی گئیں، حضرت ام کلثوم بھی چلی گئیں، اور یہ حضرت رقیہ کا جب انتقال ہوا تو حضور جنازے میں بھی نہیں آ سکے، ہمارے نبی جنازے میں نہیں آ سکے۔ یہ جو لوگ تبلیغ والوں پہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ ماں مر گئی اور جنازے میں نہیں آیا، باپ مر گیا اور جنازے میں نہیں آیا، رشتہ دار مر جاتے ہیں جنازے میں نہیں آتے، بھائیوں کی شادیاں ہوتی ہیں شادیوں میں نہیں آتے، یہ ان کا اعتراض فضول ہے، سیرت سے لا علمی کی وجہ سے ہے۔ ہمارے نبی کی بیٹی رقیہ کا جنازہ ہمارے نبی نے نہیں پڑھا، ہمارے نبی اس وقت بدر میں تھے، حضرت رقیہ کا پیچھے انتقال ہوا، ہمارے نبی حضرت عثمان کو چھوڑ گئے تھے، اور حضرت عثمان کو خود چھوڑ گئے تھے کہ میری بیٹی بیمار ہے، اس کی تیمارداری آپ کریں، ہم جا رہے ہیں بدر میں کفار سے لڑنے کے لیے۔ چنانچہ ہمارے نبی جب بدر سے واپس آئے تو بڑی خوشی کا موقع تھا، اس لیے کہ یہ پہلا اسلام اور کفر کا معرکہ تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو فتح عطا فرمائی، اور کفر کے بڑے بڑے سرغنے سب کٹ گئے، ذبح ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور 70 بڑے بڑے سردار ان کے قید ہو گئے۔ تو یہ تو بڑا عید کا موقع تھا، لیکن ہمارے نبی کو عید کبھی بھی ہراس نہیں آئی، ہمارے نبی کو کبھی بھی کوئی خوشی ہراس نہیں آئی۔ ادھر یہ خوشی ملی، اب واپس آ رہے ہیں تو آپ نے دیکھا حضرت عثمان قبر پہ بیٹھے رو رہے ہیں۔ آپ کو اس وقت پتہ، واٹس اپ تو تھا نہیں، آپ کو اس وقت پتہ چلا کہ میری بیٹی دنیا سے چلی گئی ہے۔ آپ قبر پہ تشریف لائے، دیکھا حضرت عثمان رو رہے ہیں، آپ نے حضرت عثمان کو اٹھایا اور فرمایا عثمان لا تبکی یا عثمان، عثمان رو نہیں، فإن اللہ عز وجل فإن اللہ فہذا جبرائیل اخبرنی ان اللہ عز وجل امرنی ان ازوجک اختہا۔ عثمان رو نہیں، ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس، مجھے کہہ رہے تھے یا رسول اللہ عثمان کی ایک بیوی مر گئی ہے، کوئی حرج نہیں، آپ اپنی دوسری بیٹی عثمان کے نکاح میں دے دیں۔ پھر آپ نے فرمایا واللہ لو کانت عندی میت تموت واحدۃ بعد واحدۃ لزوجتکھا اخری۔ عثمان، میرے پیارے عثمان، اگر میری 100 بیٹیاں ہوتی نا اور میں تیرے نکاح میں ایک دے دیتا، وہ فوت ہو جاتی تو ایک اور دے دیتا، وہ بھی فوت ہو جاتی ایک اور دے دیتا، میرے عثمان میں 100 کی 100 بیٹیاں تیرے نکاح میں دے دیتا۔ کتنے بڑے بڑے صدمے ہیں یہ۔ حضرت رقیہ چلی گئیں، حضرت ام کلثوم چلی گئیں، حضرت زینب چلی گئیں، 3 بیٹے چلے گئے، بچپن میں ماں چلی گئی، 4-5 سال کی عمر ہے ماں چلی گئی، باپ کو تو دیکھا ہی نہیں، 8 سال کے ہوئے دادا چلے گئے، 8 سال کے ہوئے تو دادا چلے گئے، بے سہارا بے یارو مددگار ہو گئے۔ لیکن ان غموں کا ہماری پوری زندگی پر اثر نہیں ہے، ان غموں کا، صدموں کا ہمارے نبی کی دعاؤں میں اثر نہیں ہے۔ ہمارے نبی کی دعاؤں کو جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارے نبی کی تنہائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں، ہمارے نبی کی تنہائیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں ان صدموں میں سے کسی صدمے کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر کسی صدمے کا تذکرہ ہے تو وہ یہ ہے کہ یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، میری امت کو جہنم سے بچا۔ آپ گھر میں تشریف لائے اماں عائشہ سے ملنے کے لیے، اماں عائشہ فرماتی ہیں اس دن آپ علیہ السلام بڑے خوش تھے، بڑے حشاش بشاش تھے، تو میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے دعا کریں نا، تو آپ نے کہا ابھی کرتا ہوں۔ آپ نے اسی وقت دعا کر دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت۔ اے اللہ میری عائشہ کی بخشش کر، کامل اور مکمل بخشش کر۔ یہ ہمارے نبی نے دعا کی۔ اماں عائشہ کہتی ہیں اس دعا سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میری ہنسی چھوٹ گئی اور ہنس ہنس کے میں دوہری ہو گئی، میرا سر میری گود میں آ گرا۔ جب میں زیادہ خوش نظر آئی تو آپ علیہ السلام فرمانے لگے عائشہ ایسر کی دعائی، تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ وما لی لا یسرنی دعاؤ، مجھے آپ کی دعا سے کیسے خوشی نہ ہو کہ آپ نے میری بخشش کروا دی، مجھے جنت دلوا دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ۔ عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر زندگی میں ایک دفعہ کی ہے، یہی دعا اپنی امت کے لیے بغیر کہے ہر نماز میں روزانہ کرتا ہوں۔ یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ ساری دنیا دوزخ سے بچ جائے، کوئی جہنم میں نہ جائے، یہ غم کھانا، اس کے لیے رونا اور تڑپنا، اس کے لیے بے قرار ہونا،
اس کے لیے سر تن دھڑ کی بازی لگانا، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ آپ علیہ السلام سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ کی عادت شریفہ یہ تھی، آپ اندازہ لگائیں اپنی بیٹی سے آپ کو کتنی محبت تھی۔ آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ جو ہی مدینے میں آتے تھے، باہر سے تشریف لاتے تھے، سب سے پہلے مسجد، چونکہ اللہ سب سے اوپر، اللہ سب سے اوپر، اللہ سب سے پہلے، سب سے پہلے مسجد کے بعد اپنی بیویوں کے پاس نہیں، حضرت ابوبکر کے گھر نہیں، حضرت عمر کے گھر نہیں، حضرت عثمان کے گھر نہیں، کسی کے پاس نہیں، کسی جان نثار سے جان نثار اور بڑے سے بڑے عاشق کے گھر نہیں، سب سے پہلے حضرت فاطمہ کے گھر۔ آپ مدینے کا افتتاح حضرت فاطمہ کے گھر سے کرتے تھے، مدینے میں دخول کا افتتاح حضرت فاطمہ کے گھر میں داخل ہونے سے کرتے تھے۔ آپ سفر سے واپس تشریف لائے تو آپ پہلے حضرت فاطمہ کے گھر پہ گئے، اور جب کبھی بھی حضرت فاطمہ کو پتہ چلتا کہ میرے ابو آ رہے ہیں، کیا منظر بنتا ہوگا، سوچیں نا ذرا اسے۔ سرکار دو عالم تشریف لا رہے ہیں اور ان کی لخت جگر بیٹی ان کا استقبال کرنے لگی ہے، تو حضرت فاطمہ بے قرار ہو کر آگے بڑھتی ہیں اور دروازے تک آ جاتی ہیں استقبال کے لیے، اور آپ علیہ السلام کو ہاتھوں میں ہاتھ دے کر گلے لگا کے آپ کو اندر لے جاتی ہیں۔ جب وہ تشریف لائیں آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے، تو دیکھ کر وہیں کھڑی ہو گئی۔ کیا دیکھا؟ آپ کے کپڑے میلے ہو رہے تھے، آپ کی مبارک داڑھی میں مٹی پڑ رہی تھی، آپ کی مبارک زلفوں میں مٹی پڑ رہی تھی، آپ کا 14ویں کے چاند سے زیادہ حسین چہرہ غبار آلود ہو رہا تھا۔ حضرت فاطمہ نے جب اپنے دنیا کے سب سے حسین باپ کا یہ حال دیکھا تو حضرت فاطمہ رونے لگی۔ آپ نے کہا ماں یبکی کیا بنیا، میری بچی کیوں رو رہی ہو؟ کہ یا رسول اللہ میں کیسے نہ روؤں، آپ کا حال دیکھ رہی ہوں، چہرے میں مٹی، داڑھی میں مٹی، کپڑوں میں مٹی، تھکے تھکائے کپڑے پرانے اور عجیب کیفیت ہو رہی ہے، تو میں روؤں تو نہ کیسے روؤں تو کیسے نہ روؤں؟ آپ نے فرمایا بیٹی تو غم نہ کر، اپنے باپ کی تھکن کا غم نہ کر، اپنے باپ کی پریشانی کا غم نہ کر، فإن اللہ بعث اباک بأمر لا يبقى على وجه الارض بیت مدر ولا وبر ولا شعر الا ادخلہ اللہ بعز عزیز او بذل ذلیل۔ جس دین کو دے کر اللہ نے تیرے باپ کو بھیجا ہے، وہ دین کچے پکے گھر میں زندہ ہو کے رہے، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ۔ ایک شخص کہتے ہیں، طارق بن عبداللہ ان کا نام ہے، ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، کہنے لگے میں ایک دفعہ مکے کے بازار میں آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک بہت خوبصورت شخص ہے جو مکے کے بازاروں میں گھوم رہا ہے، چونکہ چھوٹے چھوٹے راستے تھے، ادھر بھی دکانیں، چھوٹے چھوٹے پتلے راستے، اس راستے پہ چل رہا ہے اور ادھر اور ادھر ان دونوں دکانوں کو پکار کے کہہ رہا ہے، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگو کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیونکہ اس وقت سارا دین یہی تھا، نماز تو آئی نہیں تھی، صرف کلمہ ہی تھا، لا الہ الا اللہ، قولوا لا الہ الا اللہ، کہو لا الہ الا اللہ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کہنے لگے میں بھی وہیں بازار میں ہی تھا تو میں نے دیکھا وہ بہت دیر تک یہی ایک آواز لگائے چلا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک اور شخص ہے جو اسے عمر رسیدہ ہے، عمر کا بڑا ہے، اور چہرہ اس کا بڑا چمکدار اور روشن گورا چٹا ہے، آنکھ اس کی ایک تھوڑی سی بھینگی ہے، ٹیڑھی ہے، اور وہ اس کے پیچھے چل رہا ہے، اور اس کے ہاتھ میں چھوٹے چھوٹے پتھر ہیں، وہ اس کو پیچھے سے مار رہا ہے اور دائیں بائیں کے لوگوں سے کہہ رہا ہے اس کی بات نہیں سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، اس کی بات نہیں سننا، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے، یہ میرا بھتیجا ہے، پاگل ہو گیا ہے۔ تو کہنے لگے میں نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کون ہے، یہ کیا ہے؟ کہنے لگے یہ تو محمد ہے جو کہتا ہے میں اللہ کا نبی ہوں، اس لیے لوگوں کو اللہ کی دعوت دے رہا ہے، اور یہ جو اس کے پیچھے ہے یہ اس کا اپنا ہی چچا ابو لہب ہے جو اس کو جھٹلا رہا ہے۔ کہنے لگے اسی طرح وہ دعوت دیتے رہے، اس طرح وہ اعلان کرتے رہے، اس طرح وہ لوگوں کو بات سناتے رہے، کرتے حتی انتصف النہار، یہاں تک کہ سورج بالکل سر پہ آ گیا،
دن کے 12 بج گئے، 12:15 بج گئے، صبح کا چلا ہوا اور دوپہر ہو گئی، ان بازاروں میں گھومتا گھومتا اور لوگوں کو دعوت دیتا دیتا، لوگوں کو کلمے کی طرف بلاتا بلاتا آدھا دن گزر گیا۔ جب آدھا دن گزر گیا تو بازار میں سے 4 شخص اٹھے، ایک نے اٹھ کر زور سے ان کے منہ پہ تماچا مارا، ایک نے اٹھ کر ان کا گریبان چاک کر دیا، ایک نے اٹھ کر مٹی اٹھائی اور ان کے سر میں ڈال دی، اور ایک نے، اس بدبخت نے اٹھ کر اپنے منہ سے گندگی نکال کے ان کے مبارک چہرے پہ ڈال دی۔ یہ 4 شخصوں نے ان کے ساتھ یہ کیا۔ اتنے میں میں نے دیکھا، وہ طارق بن عبداللہ کہتے ہیں، اتنے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹی بچی ہے جس کے ہاتھ میں پانی کا پیالہ ہے، وہ بھاگی بھاگی آ رہی ہے، اور وہ اتنی خوبصورت ہے کہ اس کے آنے سے روشنی پیدا ہو رہی ہے، جاریۃ وضیۃ، ایک خوبصورت چھوٹی بچی ہے، اور اتنی چھوٹی بچی ہے کہ جب دوڑ رہی ہے، پیالے کو لے کر دوڑ رہی ہے، تو اس کی چادر اس کے سینے سے ہٹ رہی ہے، اس کی چادر اس کے سینے سے ہٹ رہی ہے۔ جب وہ بچی قریب آئی تو اس بچی نے آ کر ان کو جن کے ساتھ یہ ہو رہا تھا، ان کے ہاتھ میں وہ پیالہ پکڑایا، اور اس سے وہ اپنا منہ بھی دھونے لگے، اپنے بالوں کو بھی دھونے لگے، اور آپ فرمانے لگے یا بنیۃ خمری علیک نہرکی، بیٹی چھاتی پہ کپڑا ڈالو، بیٹی چھاتی پہ کپڑا ڈالو۔ پھر فرمانے لگے یا بنیۃ لا تخشی علی ابیک غیلۃ ولا ذلۃ فإن اللہ مانع اباک، غم نہ کر، تیرے باپ کو کوئی ہلاک کر دے گا، تیرے باپ کا محافظ اللہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کون تھے؟ کہا بس یہ وہ ہیں جو اس کی نہیں سمجھتے، نہیں مانتے۔ کہا یہ بچی کون ہے؟ کہا یہ محمد الرسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ کی بیٹی حضرت زینب ہے۔ نہ عزت کی پرواہ، نہ جان کی پرواہ، نہ مال کی پرواہ، نہ اہل و عیال کی پرواہ، نہ کسی کی پرواہ، ساری دنیا دوزخ سے بچ جائے اور جنت میں جانے والی بن جائے، بس یہی غم ہے آپ کو۔ اب جسے حضور سے محبت ہوگی، یہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں حضور والا غم نہ ہو۔ اگر نہیں ہے تو محبت نہیں ہے، محبت ہے تو غم ہوگا، غم نہیں ہے تو محبت نہیں ہے۔ یہ غم، یہ بے قراری اور بے چینی دلیل ہے کہ نبی کا عاشق ہے، نبی سے محبت ہے۔ دیکھیں جس سے محبت ہو وہ سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہو، آپ کہہ لگائیں گے؟ آپ سے پوچھتا ہوں بھائی بتاؤ نا، جس سے محبت ہو وہ تو سر پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے ٹینشن میں، آپ کہہ لگائیں گے؟ آپ کہہ لگائیں گے؟ اگر آپ کو غم، اب آپ کو عشق ہے تو آپ بھی ان کو دیکھ کے غمگین ہو جائیں گے، آپ بھی ان کو دیکھ کے غمگین ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر، نہیں آپ علیہ السلام اور حضرت ابوبکر، یہ دونوں کسی وجہ سے، وہ لمبا واقعہ ہے پورا نہیں سنانا، دونوں حضرات رو رہے تھے، اوپر سے حضرت عمر آ گئے، یا رسول اللہ آپ دونوں کیوں رو رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسی بات ہے تو مجھے بھی تو سنائے نا، تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ محبت ہے نا، تو آپ رو رہے ہیں تو اچھا نہیں لگے گا نا میں خاموش بیٹھا رہوں، آپ مجھے وجہ بتائیں تاکہ میں بھی آپ کے ساتھ رہوں۔ جس سے محبت ہوگی اس میں نبی کا غم ضرور ہوگا، جس سے محبت ہوگی اس کے دل میں نبی کا جذبہ ضرور ہوگا۔ جس کو محبت ہوگی وہ کبھی سنت سے اعراض نہیں کرے گا، کبھی سنت کو آر نہیں سمجھے گا، کبھی سنت کو ہلکی نگاہوں سے نہیں دیکھے گا، کبھی سنت کو چھوڑے گا نہیں، کبھی سنت سے ہٹے گا نہیں، کبھی سنت سے ٹلے گا نہیں۔ وہ ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھے گا سنت کو، جان سے زیادہ عزیز رکھے گا سنت کو۔ تو آج اس سنت کی بڑی کمی ہے، ہمارا دیندار طبقہ بھی آج سنت سے غافل ہے، آج سنت میں کوتاہی برت رہا ہے کہ ساری دنیا کہاں جا رہی ہے۔ کفر نے ہماری نوجوان نسل کا کیا حشر کر دیا، انٹرنیٹ کے ذریعے، فیس بک کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے، واٹس ایپ کے ذریعے، ٹک ٹاک کے ذریعے، پب جی کے ذریعے ہماری بچیوں کا، ہمارے بچوں کا کفر نے آج کیا حشر کر دیا ہے۔ لیکن ہمارا دیندار طبقہ کہتا ہے میری تو نمازیں پوری ہیں، مجھے کیا غم کھانے کی ضرورت ہے، میری تو نمازیں پوری ہیں۔
خنجر لگے کسی کو تڑپتے ہیں ہم امیر، سارے جہاں کا درد ہمارے جگر میں ہے۔ یہ نبی کا جذبہ ہے۔ اس لیے میں اور آپ یہ نیت کریں، ساری دنیا کا غم کھائیں گے اور ساری دنیا کو دوزخ سے بچانے کے لیے محنت اور کوشش کریں گے۔ میری ذاتی خواہش ہے، دل کی گہرائیوں سے خواہش ہے کہ ہمارا ہر تعلق والا ساتھی، اکثر سالکین کا مجمع ہے، اکثر وہ مجمع ہے جو سلسلے میں داخل ہے، بیعت کا تعلق رکھتا ہے، میری دل کی گہرائیوں سے یہ چاہت ہے کہ ہمارا ہر سالک، ہمارا ہر بیعت ہوا ساتھی اپنے دل میں حضور کا غم رکھتا ہو اور اپنے آس پاس ایسی محنت کرنے والا ہو کہ اس کے آس پاس کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے پرد نہ ہو، اس کے آس پاس کی نوجوان نسل سر سے لے کے پاؤں تک سنت میں ڈھلی ہوئی ہو، سر پہ امامہ ہو، چہرے پہ داڑھی ہو، جیب پہ مسواک ہو، نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، لمبے کرتے ہوں اور ٹخنے اور شلوار ٹخنوں سے اوپر ہو، اور ان کی زبانیں ان کی گنگ ہوں، جھوٹ سے، غیبت سے، لایانی سے، فضول گفتگو سے ان کی زبانیں بند ہوں، ان کی نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، وہ ہر برائی سے بچے ہوئے اپنے دامن کو پاک لیے اللہ اللہ کرتے دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اسے سارے ہمارے دوستوں سے درخواست ہے کہ صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا حق ایسے ادا نہیں ہو جائے گا کہ آپ روزانہ 1 گھنٹہ صبح 1 گھنٹہ مراقبہ کر لیں، نہیں، صرف اشراق پڑھ لیں، چاشت پڑھ لیں، اوابی پڑھ لیں، تہجد پڑھ لیں، نہیں، بلکہ آپ کے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی بے نمازی نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی اللہ کی نافرمانی نہ ہو، آپ کے گھر میں کوئی حضور کی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو۔ ہمارے بزرگوں نے ایک تحریک چلائی، اس کا نام تھا تحریک ریشمی رومال۔ تحریک ریشمی رومال، ریشمی رومال اس تحریک کا نام اس لیے پڑا کہ اس کے اوپر بغاوت، انگریزوں کے خلاف بغاوت کے سارے اصول و ضوابط لکھے گئے تھے، ایسے طریقے سے کہ پڑھے نہیں جا سکتے تھے، متعلقین کو ہی پڑھ سکتے تھے، باقی نہیں پڑھ سکتے۔ ریشمی رومال کے اوپر وہ سب کچھ لکھے ہوئے تھے۔ اب ریشمی رومال کو کون سمجھے گا اس میں کوئی دستاویز ہے، اس میں کچھ لکھا ہوا ہوگا؟ رومال پہ تو کچھ نہیں لکھا جاتا نا۔ ریشمی رومال پر وہ بغاوت کے سارے اصول و ضوابط لکھ کر اس کو پھیلایا گیا۔ حضرت مولانا عبید اللہ سندھی کو بھیجا گیا افغانستان کہ وہ جا کے افغان مسلمانوں کو تیار کریں کہ ادھر سے وہ ہلہ بولے، ادھر سے ہم ان کا ساتھ دیں گے۔ کہاں جائے گا انگریز؟ آخری بھاگ جائے گا۔ لیکن ہوتا وہ ہے جو خدا کو منظور ہوتا ہے۔ یہ تحریک لیک ہو گئی اور انگریز نے پکڑ لیا، اور حضرت شیخ الہند کو انہوں نے مدینے سے جا کر گرفتار کیا۔ اس کے جو بانی تھے، اس کے جو قائد تھے، وہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور ان کا رائٹ ہینڈ، ان کا دایاں ہاتھ مولانا عبید اللہ سندھی تھے، اور ان کے خادم خاص، جان نثار خاص شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی تھے۔ انگریز نے ان کو وہاں سے گرفتار کیا۔ اچھا، جب یہ تحریک چل رہی تھی نا، خفیہ طریقے سے چل رہی تھی، تو ہمارے حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے ایک انتہائی پیار کرنے والے، ایک اس زمانے کے بہت بڑے شیخ جن کا نام تھا شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الہند اور حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری اور حضرت رئیس المحدثین حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، جو مولانا الیاس صاحب کے بھی شیخ تھے، مولانا زکریا صاحب کے بھی شیخ تھے، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ تینوں ایک ہی پیر کے مرید تھے۔ حضرت شیخ الہند، شاہ عبد الرحیم رائے پوری، حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری، یہ تینوں خلیفہ تھے امام ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے۔ تو پیر بھائی تھے، بہت گہرا تعلق تھا آپس میں، بہت محبت کا تعلق تھا۔ لیکن حضرت شیخ الہند نے اس تحریک کو، ریشمی رومال کو اتنے خفیہ طریقے سے چلایا کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری کو بھی نہیں بتایا۔ اچھا، ان کو کس طریقے سے بھنک پڑ گئی۔ اچھا، اور حضرت شیخ الہند نے اس کو اتنا چھپایا
کہ جو خادم خاص تھے، سفر میں بھی ساتھ، حضر میں بھی ساتھ، حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی، ان کو بھی نہیں بتایا۔ اتنے خفیہ طریقے سے یہ نظام چلایا، چونکہ انگریز کی انٹیلیجنس بڑی مضبوط تھی، سیکیورٹی بڑی مضبوط تھی، ان کی ایجنسیاں بڑی طاقتور تھیں، لہذا بات کے لیک ہونے کا اندیشہ تھا، اس لیے اپنے خادم کو بھی نہیں بتایا جو ہر وقت ساتھ ہے۔ تو جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کسی کام سے آئے رائے پور، شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے ملنے کے لیے، تو حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری نے حضرت مدنی سے پوچھا، بھائی حضرت شیخ الہند نے انگریز کے خلاف کوئی تحریک چالو کی ہے کیا؟ کہا حضرت پتہ نہیں، مجھے تو پتہ نہیں ہے۔ کہا عجیب بات ہے، تم سے بھی بات چھپائی ہے اتنی خفیہ؟ پھر فرمانے لگے، آپ میری طرف سے حضرت شیخ الہند سے عرض کریں کہ حضرت آپ ایسا کوئی قدم نہ اٹھائیں، اگر انگریز کو بھنک پڑ گئی تو انگریز دارالعلوم دیوبند کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، آپ کے ادارے کو گروا دے گا، تباہ کر دے گا، دارالعلوم کو اینٹ سے اینٹ بجا دے گا، یہی الفاظ تھے۔ اگر انگریز کو بھنک پڑ گئی تو انگریز اینٹ سے اینٹ بجا دے گا۔ جب حضرت مدنی نے آ کے اپنے شیخ حضرت مولانا محمود حسن رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت رائے پوری کی یہ بات بتائی تو حضرت شیخ الہند فرمانے لگے، اگر انگریز کو بھنک پڑ گئی اور اس نے میرے مدرسے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی تو مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ جس ارادے سے میں نے یہ دارالعلوم بنایا تھا، جس مقصد کے لیے اس دارالعلوم کی چار دیواری کو بنایا گیا، وہ مقصد حل ہو چکا ہے، وہ مقصد حل ہو چکا ہے، حل ہو چکا ہے۔ کسی نے پوچھا حضرت وہ کیا مقصد تھا؟ فرمایا ایک ایسا مجموعہ جو اللہ پاک پر ہر وقت جان دینے کے لیے تیار رہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی جنہوں نے دارالعلوم کی بنیاد رکھی، وہ فرمایا کرتے تھے، میری آرزو ہے کہ میرے دارالعلوم سے پڑھا ہوا ہر فاضل انگریز کے فرنگی کی دیواروں میں دراڑ ڈال دے، میرے مدرسے کا پڑھا ہوا ہر فاضل انگریز فرنگ کی دیواروں میں دراڑ ڈال دے، یہ میری خواہش ہے۔ تو یہ میری خواہش ہے کہ جو ہمارے سلسلے میں داخل ہے، جس کا ہم سے تعلق ہے، جو بیعت ہوا ہے، اس کے محلے میں کوئی بے نمازی نہ ہو، وہ اپنے محلے اپنے علاقے سے گناہوں کا صفایا کر دے، اپنے گھر سے گناہوں کا صفایا کر دے، سنت کی خلاف ورزی کا صفایا کر دے۔ ہم مراقبے کے لیے نہیں کرتے، ہم مراقبہ چارج ہونے کے لیے کرتے ہیں۔ موبائل کو چارج کیوں کیا جاتا ہے؟ استعمال کرنے کے لیے نا۔ موبائل کو چارج کیوں کیا جاتا ہے؟ یا صرف چارج ہی کرتے رہو، بس چارجنگ پہ لگا ہوا ہے، مستقل چارجنگ پہ لگاؤ، پھٹ جائے گا۔ کوئی بے نمازی نہ ہو، کوئی بے پرد نہ ہو، جہاں دیکھیں کسی مسلمان کے چہرے سے ڈاڑھی صاف ہے، آپ کی ہائے نکل جائے، ہائے اسی حال میں مر جائے گا، حضور کو کتنا دکھ ہوگا۔ جب دیکھیں کوئی یونیورسٹی، جب کوئی کالج دیکھیں، یونیورسٹی دیکھیں، جہاں لڑکے لڑکیاں کٹھے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہاتھوں میں ہاتھ دیے ہوئے ہیں، باہوں میں بائیں ڈالی ہوئی ہیں، تو بے قرار ہو جائیں کہ ہائے میرے محبوب کی امت کو کیا ہو گیا۔ یہ تو دنیا کو حیا کا سبق پڑھانے والے تھے، بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ ایک جماعت چل رہی تھی ایک ملک میں، یورپ کے ایک ملک میں، تو انہوں نے، مسجد تو تھی نہیں، تو ایک پارک میں انہوں نے نماز پڑھی، پارک میں نماز پڑھی۔ تو لڑکے لڑکیاں اکٹھے ہو گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ جمع ہو گئے۔ جب فارغ ہوئے تو جو مجمع جمع ہوا تھا نا، ان میں سے ایک لڑکی ذرا ذہین، جری اور دلیر قسم کی تھی، وہ آگے بڑھی، اس نے کہا میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کریں؟ امام سے کہا، جو امیر تھا نا جماعت کا، جو امیر تھا، اس سے کہا کہ میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں۔ کہا کریں؟ کہا یہ آپ کیا کر رہے تھے؟ کہا ہم اللہ کی عبادت کر رہے تھے۔ کہا کیوں؟ آج سنڈے تو نہیں ہے؟
عبادت تو سنڈے کو ہوتی ہے، اتوار کو ہوتی ہے، چونکہ عیسائی اتوار کو عبادت کرتے ہیں نا، کہا نہیں ہم اپنے اللہ کی روز کرتے ہیں اور دن میں 5 دفعہ کرتے ہیں۔ کہا اف، روزانہ اور 5 دفعہ، بڑا مشکل کام ہے۔ بہت حیرت زدہ ہوئی اور پھر یہ کہہ کر وہ جانے لگی، لیکن جاتے جاتے وہ خوش ہوئی اور خوش ہو کر اس نے ہاتھ ملانا چاہا۔ ہاتھ جو آگے بڑھایا تو امیر نے ہاتھ فوراً پیچھے کر لیا، نوجوان تھا، ہاتھ پیچھے کر لیا۔ تو اس کو بڑی حیرت ہوئی، کہا آپ نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ کہا یہ میری بیوی کی امانت ہے، یہ میری بیوی کی امانت ہے، یہ بیوی کے علاوہ کسی کو نہیں لگتی، یہ ہاتھ اسی کے لیے وقف ہے، اسی پہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس نے چیخ ماری اور وہ گر گئی، زار و قطار رونے لگی، بہت دیر تک روتی رہی۔ کچھ دیر کے بعد اٹھی اور کہنے لگی کاش ہمارے خاوند بھی ایسے ہی امانت دار ہوتے۔ بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ دنیا تو آج بھی محمد کا لایا ہوا دین چاہتی ہے، ہم ہی ہیں جو پیش کرنے کو تیاری نہیں ہیں۔ اور دنیا لٹریچر نہیں چاہتی، دنیا کردار چاہتی ہے، لٹریچر نہیں چاہتی۔ لٹریچر بھرا ہوا ہے، یہ پلے اسٹور بھرا پڑا ہے، آپ کو دینی کتابیں مل جاتی ہیں، ان کو کچھ اور بھی مل جاتا ہے۔ پلے اسٹور بھرا پڑا ہے، گوگل بھرا پڑا ہے۔ لٹریچر نہیں، کردار چاہیے، کردار چاہیے، کردار چاہیے۔ اس لیے میں اور آپ اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ ہم نے ایسی محنت اور کوشش کرنی ہے کہ ہمارے آس پاس بے دینی نہ رہے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام نہ رہیں۔ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، ہمارے سلسلہ نقش بندیہ کے جو ابتدائی بزرگ ہیں، خلیفہ بلا فصل، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، صدیق اکبر ابو بکر بن ابی قحافہ رضی اللہ عنہ، ہمارے نبی کا انتقال ہوا اور کچھ لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اور کچھ لوگوں نے کہا زکوٰۃ تو دیں گے لیکن خود دیں گے، خلیفہ کے حوالے نہیں کریں گے، خود ہی دے دیں گے، اور کچھ نے زکوٰۃ ہی سے انکار کر دیا، اور کچھ اسلام سے ہی باہر چلے گئے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ کیا کرنا چاہیے؟ تو سب نے کہا ساری دنیا ادھر مدینے کی طرف ٹکٹکی باندھ کے بیٹھی ہوئی ہے، ان سب کو حضور کے دنیا سے رخصت ہونے کا انتظار تھا، اس لیے کہ یہود اور نصارہ سمجھتے ہیں کہ نبی کے ہوتے ہوئے اس کی امت پہ غلبہ پانا آسان کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ نبی کے ساتھ وحی اور نبی کے ساتھ آسمانی نصرت ہوتی ہے۔ اب وہ چلے گئے تو لہٰذا روم کو بھی طمع ہو گئی، فارس کو بھی طمع ہو گئی کہ اب مدینے کو ڈھانا، اسلام کو دفن کرنا آسان ہے۔ چنانچہ سارے صحابہ کہنے لگے حضرت ابوبکر صدیق سے کہ حضرت پہلے تو یہیں رہیں تاکہ کوئی اس مورچے کو سنبھالیں، تاکہ کوئی ادھر کو رخ کرے تو ہم کم از کم اپنی بیویاں تو بچا سکیں، بچے تو بچا سکیں، اپنا مدینہ تو بچا سکیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق کہنے لگے، غصے میں آ گئے، جوش میں آ گئے اور کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کیا یہ ہو سکتا ہے کہ صدیق کے جیتے جی دین میں کمی آئے؟ یہ ہو سکتا ہے؟ اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، میرے جیتے جی دین میں کمی آ سکتی ہے؟ واللہ، اللہ کی قسم، لو جرت الکلاب بارجل ازواج رسول اللہ لما رددت جیشا وجہہ رسول اللہ، اللہ کی قسم اگر کفار مدینے میں گھسیں، مردوں کو بھی شہید کر دیں، عورتوں کو بھی شہید کر دیں، بچوں کو بھی شہید کر دیں، یہاں تک کہ جنگل کے درندے آئیں اور ان کی مبارک لاشوں کو لے کر جنگل میں نکل جائیں، تو ابو بکر یہ سب برداشت کر لے گا لیکن دین میں کمی برداشت نہیں کرے گا۔ مدینے کا ڈھہ جانا، ازواج مطہرات کا کفار کے ہاتھوں شہید ہو جانا، سارے مدینے کے بچے بڑوں کا قتل ہو جانا، یہ سب برداشت، قابل برداشت ہے، لیکن دین میں کمی ناقابل برداشت ہے۔ پھر فرمانے لگے اگر تم نہیں چلتے تو ابو بکر اکیلا جائے گا، یہ کہہ کے گھوڑے پہ چڑھ گئے،
گھوڑے پہ چڑھ گئے، اور گھوڑے پہ چڑھ کر جب ایڑ لگانے لگے تو سب سے آگے حضرت علی بڑھے، اور انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق کی لگام کو، گھوڑے کی لگام کو پکڑا اور فرمایا ابو بکر آج میں تجھ سے وہی کہتا ہوں جو تجھے احد میں حضور نے کہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق احد میں بھی ایسے ہی آگے آگے بڑھ بڑھ کے لڑ رہے تھے، تو ہمارے نبی نے کہا ابو بکر ذرا پیچھے ہو، ابھی ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے، ابو بکر ذرا پیچھے ہو، ابھی ہمیں تیری بڑی ضرورت ہے۔ تو فرمانے لگے، حضرت علی فرمانے لگے ابو بکر آج میں تجھ سے وہی کہتا ہوں جو تجھے احد کے دن اللہ کے نبی نے کہا تھا، ابو بکر زیادہ جوش نہ دکھا، ہم تیرے ساتھ ہیں، اتنا آگے نہ بڑھ، ابھی ہمیں تیری ضرورت ہے۔ چنانچہ سب صحابہ نے ان کا ساتھ دیا۔ تو کیا خیال ہے، اپنے علاقوں میں دین کو زندہ کریں گے؟ اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں گے؟ یہ نہیں کہ بیوی تو فجر میں ہی نہیں اٹھی اور آپ بیٹھے ہیں مصلی پہ، آپ کارگزاری سناتے ہیں کہ جی میرے اعمال پورے ہیں، 6 مہینے ہو گئے، اگلا سبق دے دیں، ایسے نہیں۔ سب پہ ترس کھائیں، سب پہ رحم کھائیں، سب کا بھلا چاہیں، بصیرت سے، حکمت سے، پیار سے، محبت سے سب کو قریب کریں۔ اور میں کہتا ہوں اپنے ساتھیوں سے، جو پیار کریں نا ان سے کم تعلق رکھو، جو آپ کو نہ چاہیں ان کے زیادہ قریب رہا کرو۔ محبت کرنے والوں میں رہنے والے بگڑ جاتے ہیں، ان کے اخلاق بگڑ جاتے ہیں، ان میں عجب اور کبر آ جاتا ہے، اور جو نہ چاہنے والوں کے بیچ میں رہتے ہیں نا ان کا نفس بالکل سیدھا رہتا ہے۔ اس لیے بے طلبوں کے پاس جا کر، آپ کے محلے میں جو چرسی ہے نا، چرسی، ان کے پاس جائیں، جی ہیرونچی ہے نا ان کے پاس جائیں، چونکہ ہم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آخری نبی کی آخری امت ہے، یہ ہمیں کرنا ہے، یہ ہمیں کرنا ہے۔ حضرت ربیع ابن عامر، جب حضرت سعد بن ابی وقاص نے ان کی رستم کے دربار میں تشکیل کی نا، رستم نے کہا کہ تم اپنا ایک آدمی بھیجو ہم سے بات کرے، تمہارا منشور کیا ہے، کیا چاہتے ہو تم؟ تو حضرت سعد بن ابی وقاص نے کوئی بڑے بھاری بھرکم صحابی نہیں بھیجے، ایک ایسے صحابی بھیجے جن کا آپ نے نام بھی اکثروں نے نہیں سنا ہوگا، بہت ساروں نے نہیں سنا ہوگا، ربیع ابن عامر، ان کو بھیجا۔ لیکن ہمارے نبی کا ہر صحابی سورج سے کم نہیں تھا، ستاروں سے کم نہیں تھا، ہر ایک اتنا لمبے قد کاٹ والا ہے کہ دنیا کے سارے غوث اس کے سامنے تنکا سا نظر آتے ہیں۔ دنیا کے سارے غوث ان کے سامنے کیا نظر آتے ہیں؟ تنکا سا نظر آتے ہیں، تنکا سا۔ بڑے سے بڑا غوث ہمارے نبی کے صحابہ میں سے ادنا صحابی کے مقابلے میں تنکا سا نظر آتا ہے، تنکا سا۔ ربیع ابن عامر کو بھیجا، گمنام سے صحابی ہیں، جب گئے تو خچر پہ بیٹھ کے گئے۔ خچر میں بھی مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں، ایک خوبصورت ہوتا ہے، ایک ٹھگنا سا ہوتا ہے چھوٹے قد کا، عجیب سا لگتا ہے، وہ بالکل گدھے جیسا ہوتا ہے۔ اس ٹھگنے خچر پہ بیٹھ کے گئے قصدن کہ دکھائیں دنیا کی زیب و زینت کی ہمارے یہاں کوئی ویلیو نہیں ہے، ہم اسے کچھ نہیں سمجھتے، یہ کچرا ہے سب۔ ٹھگنے خچر پہ بیٹھ کے گئے، تلوار کو لے کر گئے، لیکن تلوار بھی جو سب سے چھوٹے سائز کی تھی وہ لے کر گئے، اور تلوار کو میان میں نہیں، اس پہ چیتھڑے باندھ کے گئے، پھٹی ہوئی پگڑی، چھوٹا سا خچر، چھوٹی سی تلوار، بندھے ہوئے چیتھڑے، اور گئے۔ جب دربان سے ملے، اس کو کہا کہ رستم سے ملنا ہے، کہا پوچھ کے آتا ہوں، پوچھنے گیا، کہا بلایا ہے ہم نے، بلاؤ اس کو۔ تو یہ خچر سمیت ہی اندر جانے لگے کہ ابھی دماغ تو ٹھیک ہے، تمہارا خچر پہ کیسے جائیں گے؟ دماغ تو ٹھیک ہے نہیں کہا، لیکن بڑی حیرت میں کہا خچر پہ کیسے جائیں گے بادشاہ کے پاس؟ خچر سے تو اترو نا، اس کو تو یہاں باندھو۔ کہا نہیں، ایسے ہی جاؤں گا، خود نہیں آیا ہوں، تمہارا بلایا ہوا ہوں، سنتے ہو تو ٹھیک ہے ورنہ واپس جا رہا ہوں۔ اس نے جا کے بادشاہ سے کہا بڑا ضدی ہے، کہا ٹھیک ہے ایسے ہی آنے دو، ایسے ہی آنے دو۔ چنانچہ خچر پہ چڑھ کے
رستم کے دربار میں گئے، اس نے ایسے عالیشان قالین بچھائے ہوئے تھے کہ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ ان قالینوں کو ہی دیکھ کے لٹو ہو جائے گا۔ ہیرے جواہرات بچھا دیے، اس کے ذہن میں یہ تھا کہ ہیرے جواہرات کو دیکھ کے یہ ڈھیر ہو جائے گا اور کہے گا جی جیسے آپ فرمائیں ہم ویسے ہی کریں۔ لیکن یہ تو حضور کے صحبت یافتہ تھے، حضور کے تربیت یافتہ تھے، ان میں حضور کی نسبت منتقل تھی، تو یہ کسی دنیا کے کچرے سے متاثر ہونے والے تھوڑی تھے۔ چنانچہ جب گئے تو انہی کو لتاڑتے ہوئے، چیرتے ہوئے اور اس کو رگڑتے ہوئے آخر رستم کے پاس جا کے پہنچے اور اس کے پاس جا کے بیٹھ گئے، سامنے جا کے نہیں کھڑے ہوئے، پاس جا کے بیٹھ گئے۔ رستم نے کہا کیوں آئے ہو؟ کہا خود نہیں آئے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ ابتعثنا، اللہ نے بھیجا ہے۔ کیوں؟ لنخرج العباد من عبادت العباد الی عبادت رب العباد، ہم تمہیں بندوں کی بندگی سے نکال کر خدا کا بندہ بنانا چاہتے ہیں۔ ومن جور الادیان الی عدل الاسلام ومن ضیق الدنیا الی سعتها فارسلنا بدینہ الی خلقہ لندعوہم الیہ، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے تمہیں ان دینوں کے ظلم و ستم سے نکال کر تمہیں عدل، اسلام کے عدل کا راستہ دکھائیں، دنیا کی تنگی سے نکال کر دنیا کی وسعت کا راستہ دکھائیں۔ اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ ہم تمہیں اس کی دعوت دیں۔ فَأَرْسَلَنَا بِدِينِهِ إِلَىٰ خَلْقِهِ لِنَدْعُوَهُمْ إِلَيْهِ، اللہ نے ہمیں اپنا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ ہم اس کی مخلوق کو اس کے دین کی دعوت دیں۔ یہ ہے مسلمان کا مقصد، میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سربلندی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ قوت عشق سے آگے کیا ہے؟ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ تو کیا خیال ہے، تیار ہیں؟ بنائیں گے نا ماحول، جہاں جہاں آپ رہتے ہیں وہاں پگڑیاں ہی پگڑیاں ہوں، ٹوپیاں ہی ٹوپیاں ہوں، کرتے اور شلوار ہوں، پردہ ہی پردہ ہو، تقویٰ ہی تقویٰ ہو، اللہ اور اس کے نبی سے عشق کی فضا ہو، اور اپنی زندگی کا کوئی کام سنت سے ہٹ کے نہ کریں۔ اس کی توفیق تب ہوگی جب آپ گناہوں سے بچیں گے، جو گناہ بھی کرے گا اس کو کبھی اس کی توفیق نہیں ہوگی۔ تو اہتمام فرمائیں گے انشاءاللہ، کوشش فرمائیں گے، اپنے علاقوں میں ہلچل مچا دیں گے نا، ماحول بنا دیں گے نا انشاءاللہ، فضا بنا دیں گے نا۔ تو اب آئندہ جیسے آپ یہ کارگزاری سنائیں گے نا کہ اللہ کا شکر ہے، درود شریف بھی ہے، استغفار بھی ہے، وقوف قلبی، ہر وقت اللہ کا دھیان بھی ہے، مراقبہ بھی ہے، فضول بولنے سے بھی بچتا ہوں، فضول دیکھنے سے بھی بچتا ہوں، اور یہ بھی سنایا کریں اللہ کا شکر ہے گھر میں کوئی بے نمازی نہیں، اللہ کا شکر ہے محلے میں کوئی بے نمازی نہیں، اللہ کا شکر ہے خاندان میں کوئی بے داڑھی نہیں، خاندان میں کوئی بے داڑھی نہیں ہے۔ تیار ہیں انشاءاللہ؟ سنائیں گے نہیں کارگزاریاں؟ ہر طرف دین کے مٹنے کی کارگزاریاں سن سن کے سینہ چھلنی ہے، ایسی کارگزاریاں سنائیں کہ کچھ امید پیدا ہو، کچھ حوصلہ افزائی ہو کہ ہاں دین زندہ ہو رہا ہے، ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔